السلام علیکم۔ میرا بھائی دبئی میں جاب کرتا اور میں یہاں پاکستان میں اس کے پیسوں سے عیاشی کرتا۔ پیسہ زیادہ ہونے کی وجہ سے میں نے اپنے محلے کی سب سے خوبصورت ترین لڑکی سے شادی کی۔ دبئی میں کام زیادہ تھا تو میرا بھائی میری شادی پر بھی نہ آ سکا۔ میں نے اپنی شادی بڑی دھوم دھام سے کی تھی۔ میری بیوی لاکھوں میں ایک تھی۔ میں تو اسے دیکھ دیکھ کر جی رہا تھا۔ 3 سال بعد جب میرا بھائی گھر واپس آیا تو میری بیوی اسے دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے روتے ہوئے اپنا کمرہ بند کر لیا اور میرا بھائی میری جان کا دشمن بن گیا کہ میں اپنی بیوی کو آج ہی طلاق دے کر گھر سے نکال دوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد میرے بھائی نے مجھے میری بیوی سے متعلق ایسی چیز دکھائی کہ میرے تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ بیوی تو آج میری بیوی اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہوئی تھی اور میں ماضی کی بھول بھلیوں میں کھویا ہوا تھا۔ جب میری شادی کا پہلا دن تھا اور میں بہت خوش تھا، اس وقت میں کتنا مطمئن تھا اور کتنا مختلف انسان تھا۔ میرے دوست یار سب مجھے چھیڑ رہے تھے، ارے یار تم تو بہت خوش قسمت ہو جو تمہیں اتنی حسین بیوی ملی ہے۔ یہ میرے دوست امجد کی آواز تھی۔ اس نے تو گویا مجھے 7ویں آسمان پر بٹھا دیا تھا۔ کون تھا ایسا شخص جس نے میری بیوی کی تعریف نہیں کی تھی؟ مجھے اپنی قسمت پر ناز ہونے لگا تھا، مگر میں اس اہم موقع پر اپنے چھوٹے بھائی ندیم کو بہت مس کر رہا تھا، جو دبئی میں کسی بہت بڑی کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ میری شادی کے موقع پر وہ یہاں پر نہ آ سکا اور میں اپنے بھائی سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ خود تو نہ آیا مگر اس کی کال آ گئی۔ وہ کافی دیر مجھ سے فون پر باتیں کرتا رہا۔ آج میری اپنی بیوی کے ساتھ پہلی ملاقات تھی۔ مجھے وہ بہت پسند آئی تھی۔ میری بیوی صبا بہت خوبصورت تھی۔ میری زندگی بہت مزے میں گزرنے لگی تھی۔ میری زندگی میں میری بیوی سے پہلے کبھی کوئی لڑکی نہیں آئی تھی، اسی لیے میں اس کے ساتھ بے پناہ محبت کرنے لگا تھا۔ میں جب 17 سال کا تھا، میرے امی ابو ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تھے۔ تب میں بہت زیادہ رویا تھا۔ اس وقت ندیم 10 سال کا تھا۔ میں نے اسے ماں باپ دونوں بن کر پالا، اسے بہت زیادہ محبت دی، اس کا بہت زیادہ خیال رکھا، خود محنت مشقت کرتا رہا مگر اس پر آنچ نہیں آنے دی۔ میرے ابو کی ایک کریانے کی دکان تھی۔ ان کے فوت ہونے کے بعد میں نے ہی اس دکان کو سنبھالا۔ تب تک اس کی اتنی اچھی حالت نہیں تھی۔ میں نے اس پر دن رات محنت کی، اپنا آرام سکون کسی چیز کا خیال نہیں کیا، اور اب جا کر یہ ایک کریانے کی شکل اختیار کر گئی تھی، اور یہ میری محنت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ میرا بہت دل تھا کہ ندیم پڑھ لکھ کر بہت بڑا آدمی بن جائے، مگر اسے شروع سے ہی دبئی جانے کا شوق تھا۔ وہ دبئی میں ہی کوئی جاب کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک پرائیویٹ کالج میں FA کی تعلیم حاصل کر رہا تھا، مگر اس کا اٹھنا بیٹھنا بہت غلط قسم کے لڑکوں کے ساتھ تھا۔ اس کی صحبت بہت خراب ہو گئی تھی۔ مجھے اس کے بارے میں بہت سی شکایات موصول ہونے لگی تھی۔ سب سے زیادہ میرے لیے یہ پریشانی کی بات تھی کہ وہ لڑکیوں کے چکر میں پڑ گیا تھا۔ کئی راتیں وہ گھر پر نہیں آتا تھا۔ مجبوراً پھر مجھے فیصلہ کرنا پڑا۔ مجھے اسے باہر دبئی بھجوانا پڑا۔ یہ فیصلہ کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا، کیونکہ وہ میرا لاڈلا بھائی تھا۔ اسے خود سے دور کرنے کے لیے مجھے بڑا حوصلہ رکھنا پڑا تھا، لیکن مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ اسے دبئی میں جاب مل گئی تھی اور وہ اب دل لگا کر کام کرنے لگا تھا، بلکہ مجھے بھی پیسے بھیجنے لگا تھا۔ پھر 1 سال کے بعد میں نے شادی کر لی تھی۔ آج میں بیٹھا پرانی باتیں سوچ رہا تھا جب میری بیوی صبا میرے پاس آئی۔ اسے دیکھ کر میری ساری اداسی دور ہو گئی۔ وہ اپنے ابو کے لیے اداس ہو رہی تھی۔ میرا دل تو نہیں کر رہا تھا اسے وہاں پر چھوڑنے کا، مگر اس نے اتنے پیار سے اجازت مانگی کہ مجھے ماننا پڑا۔ مجھے اکثر یہ بات محسوس ہوتی تھی کہ وہ بولتے بولتے کہیں کھو جاتی ہے، ہنستے ہنستے چپ ہو جاتی ہے۔ میں نے کئی بار اس سے اس بارے میں پوچھا، مگر اس نے مجھے ٹال دیا۔ آج وہ اپنے گھر میں تھی اور مجھے اس کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ ان چند دنوں میں ہی اس نے مجھے اپنا بنا لیا تھا۔ میں اس کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گیا۔ میری بیوی صبا نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ اس کی ماں اس کی پیدائش کے وقت ہی فوت ہو گئی تھی۔ جب وہ تھوڑی بڑی ہوئی تو اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں روایتی سوتیلی ماؤں کی طرح ہی تھی، جو سوتیلی بیٹی کو اپنا دشمن سمجھتی ہے اور اس پر ہر طرح کا ظلم کرنا اپنا حق سمجھتی ہے۔ صبا کی سوتیلی ماں بھی ایسی ہی تھی۔ وہ اس کے باپ کے سامنے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتی،
مگر جب وہ گھر سے باہر جاتا تو صبا پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیتی تھی۔ وہ جب اسکول سے واپس آتی تو گھر کے سارے کام اسی سے کرواتی اور کھانے کو بہت کم دیتی تھی۔ اس کے اس سلوک کی وجہ سے صبا بہت ڈرپوک لڑکی بن گئی تھی۔ وہ ہر وقت ڈری ڈری اور سہمی سہمی سی رہنے لگی۔ اس نے اپنے حق کے لیے بولنا سیکھا ہی نہیں تھا، جبکہ اس کے چھوٹے سوتیلے بہن بھائی بہت تیز تھے، مگر وہ اپنی ماں سے بہت مختلف تھے۔ وہ صبا کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے تھے، صبا بھی ان سے بہت پیار کرتی تھی۔ اس نے 10ویں تک ایک قریبی سرکاری اسکول سے پڑھا تھا۔ اس وقت وہ 10ویں کلاس میں تھی جب ایک دن سنی کی اس پر نظر پڑ گئی۔ وہ اس وقت اپنی سہیلی کے ساتھ اسکول سے گھر واپس آ رہی تھی۔ سنی نے اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کی۔ اسے اس کے بارے میں سب کچھ پتہ چل گیا تھا، وہ کہاں رہتی ہے اور کیا کرتی ہے۔ اس کی سوتیلی ماں کے بارے میں وہ سب کچھ جان گیا تھا۔ اس نے صبا سے بات کرنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ بہت ڈرپوک سی لڑکی تھی۔ ایسا سوچ کے ہی اس کی جان جانے لگتی تھی۔ سنی صبا کو پٹانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اس کے جال میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کا حسن، اس کی معصومیت اسے پاگل کیے دے رہی تھی۔ وہ ہر حال میں اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر اسے کوئی راہ نہیں سوچ رہی تھی۔ پھر اس کے شیطانی دماغ میں ایک خیال آیا اور اس نے صبا کو حاصل کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنا لیا۔ سنی یہ جانتا تھا کہ صبا کی سوتیلی ماں اس کے ساتھ کتنی نفرت کرتی ہے۔ جب کوئی انسان کسی سے نفرت کرتا ہے تو ہر مرحلے سے گزر جاتا ہے، اسے اچھے برے کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ ہر حال میں اپنے مقابل کو ہرا دینا چاہتا ہے، چاہے اس کام کے لیے اسے کسی کی نظروں میں گرنا ہی کیوں نہ پڑے۔ یہی صبا کی سوتیلی ماں کے ساتھ ہوا تھا۔ سنی نے اسے پیسوں کا لالچ دے کر اپنی بات منوا لی تھی، مگر اس نے اس کی سوتیلی ماں سے بھی ایک بات چھپائی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ صبا سے شادی کے بعد وہ 6 ماہ تک اسی گھر میں رہے گا اور اس کے بدلے صبا کی سوتیلی ماں کو بہت سے پیسے دے گا۔ صبا کی ماں بھی سنی کی ہر بات مانتی گئی اور صبا کا اس کے ساتھ نکاح کرنے پر راضی ہو گئی تھی، اور اس بات پر بھی راضی ہو گئی تھی کہ وہ کچھ عرصہ انہی کے گھر میں رہے گا۔ سنی نے اسے کہا تھا کہ اس کے گھر والے ابھی مان نہیں رہے، جب وہ مان جائیں گے تو وہ صبا کو لے جائے گا۔ صبا کو بہت ڈر لگ رہا تھا، وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب اسے سنی کے بارے میں پتہ چلا تو وہ مزید خوفزدہ ہو گئی۔ اسے اس شخص سے بہت ڈر لگتا تھا، مگر سوتیلی ماں نے ڈرا دھمکا کر اسے راضی کر لیا تھا۔ اس نے جب اپنے باپ سے بات کی تو انہوں نے کہا، بیٹا تمہاری ماں نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہے، وہ ان لوگوں کو جانتی ہے۔ سنی کے گھر والے بہت اچھے ہیں، اس کے ابو کو نہ جانے سنی میں کیا پسند آ گیا تھا کہ وہ بھی اس شادی کے لیے مان گئے تھے۔ اس نے بھی خاموشی سے ان کے آگے سر جھکا دیا۔ اس کا سادگی کے ساتھ نکاح ہوا تھا اور وہ رخصت ہو کر اسی گھر کے ایک کمرے میں آ گئی تھی۔ سنی کا اس کے ساتھ رویہ نارمل ہی تھا، وہ اسے گھمانے پھرانے بھی لے کر جاتا اور اس کی ہر ممکن بات بھی مانتا تھا، مگر صبا اس شادی سے خوش نہیں تھی۔ اسے سنی کا رویہ الجھن میں ڈال دیتا۔ وہ جب بھی سنی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھتی تو وہ ٹال دیتا۔ جب صبا سنی کے گھر چلنے کی بات کرتی تو وہ بات کو گھما پھرا دیتا تھا۔ وہ تو ویسے بھی باتوں کے ہیر پھیر میں ماہر تھا، اور یہ کام تو اس نے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کیا تھا۔ ان کی شادی کو اب 5 مہینے ہو گئے تھے۔ سنی کبھی کبھی رات کو یہاں پر رکتا اور کبھی کبھی کتنے دن نہیں آتا تھا۔ صبا اس سے پوچھتی تو پہلے پہل تو وہ ٹال مٹول سے کام لیتا رہتا، مگر اس کے بعد وہ غصہ کرنے لگا تھا۔ وہ جب بھی گھر چلنے کی بات کرتی تو وہ غصے سے جھڑک کر رکھ دیتا، اور اب تو وہ صبا پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا تھا۔ وہ ڈری سہمی سی لڑکی اور بھی خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ وہ بالکل مرجھا کر رہ گئی تھی، نہ جانے اس کی تقدیر ایسی کیوں تھی۔ اب تو اس کی سوتیلی ماں بھی دل چلانے لگی تھی۔ وہ اس سے پوچھتی کہ تمہارا شوہر تمہیں کب یہاں سے لے کر جائے گا، مگر اس بیچاری کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ محض خاموش ہو کر رہ جاتی اور آنسو پیتی رہتی۔ صبا کی ماں جب بھی سنی سے بات کرتی تو وہ اسے کچھ پیسے دے کر اس کا منہ بند کر دیتا۔ اس دن وہ صبا کے پاس آیا تھا۔ پوری رات وہ خوش گپیوں میں مصروف رہا۔ آج وہ پچھلے دنوں کی نسبت بہت خوش لگ رہا تھا اور اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آ رہا تھا۔ وہ خوشکن خیالوں میں کھو کر سوئی تھی۔ وہ پگلی یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کی زندگی میں خوشیاں آنے والی ہیں اور اس کی زندگی سے اندھیرے چھٹنے والے ہیں، مگر وہ یہ کہاں جانتی تھی
کہ اب تو اس کی زندگی میں تاریکی آنے والی ہے۔ بہاریں تو جیسے روٹھ گئی ہیں، خوشیاں دور چلی گئی ہیں۔